عزیز ننھے منھے طالب علم ساتھیوں، سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حافظ صاحب، جنہوں نے اس ماہ مبارک کے اندر ان بابرکت گھڑیوں کے اندر قبولیت کی ان راتوں کے اندر قرآن مجید، فرقان حمید، الف لام میم سے شروع کر کے الناس تک حرف بحرف سنایا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ اصول اور ضابطہ یاد رکھیں کہ اس مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے خواہ وہ امامت کا مصلی ہو، خواہ وہ خطابت کا مصلی ہو، خواہ وہ تراویحوں کے لیے انتخاب ہو، یہ ایسی جگہ ہے، ایسا منصب ہے جو قابلیت سے نہیں ملتا۔ بڑے بڑے قابل لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ذہین و فطین لوگ موجود ہیں، لیکن پیسہ اکٹھا کرنے کے لحاظ سے، تجارت کرنے کے لحاظ سے، حکومتی عہدے حاصل کرنے کے لحاظ سے وہ بڑی بڑی قابلیت دکھائیں گے، لیکن یہ منصب، یہ ذمہ داری ایسی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر قابلیت نہیں چلتی۔ کوئی بندہ اس دعوے کی بنیاد پر یہاں پر اس سیٹ پر آ کر کھڑا نہیں ہو سکتا اور وہ کہے کہ میں اپنی قابلیت کی بنیاد پر یہاں آیا ہوں۔ یہاں پر کھڑا ہونے کے لیے قبولیت اللہ رب العزت کے ہاں سے، اللہ کے دربار سے قبولیت شرط ہے۔ اللہ کی طرف سے قبولیت کی شرط آ گئی تو بڑے بڑے کم ذہن، بڑے بڑے نکمے اور بہت ہی نااہل لوگ، جن کو اللہ رب العزت نے پھر اس قابل بنایا کہ وہ اس منصب پر فائز ہوئے اور ساری زندگی پھر انہوں نے اپنی دین کے مطابق اللہ کے احکامات کو آگے پھیلانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے لگائی۔ لہذا اللہ رب العزت نے حافظ صاحب کو شرط قبولیت بخشا، اور پھر سننے کی سعادت ہمارے انتہائی محترم دوست مولانا عبدالوحید صاحب کو حاصل ہوئی، جو ہر سال انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہی بات آ گئی، تیاریاں مکمل تھی، سامنے کا انتظام کیا ہوا تھا، گھر کے اندر سارے گھر کے افراد کو جو ہے وہ بتایا ہوا تھا، لیکن عین جس دن چاند نظر آیا تراویحوں والے دن جو ہے وہ سامنے صاحب جو ہے وہ ان کا کوئی مسئلہ بن گیا، وہ نہیں کھڑے ہو سکے۔ بات یہ ہے کہ قبولیت ہونی تھی مکی مسجد کے لیے، اللہ رب العزت نے اس مسجد کو یہ شرط بخشنا تھا کہ حافظ صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے یہاں پر آ کر پورا قرآن پاک سننا تھا۔ تو یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پھر ان کے ساتھ وہ سامعین حضرات جنہوں نے پورے رمضان کے اندر، پوری تراویحوں کے اندر اور باقاعدگی کے ساتھ تراویحوں کے اندر آ کر قرآن پاک سنا، بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ اور یہ ننھے منھے بچے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا شوق، ان کا ولولہ، ان کی کوشش، ان کی کاوش دیکھ کر دلی خوشی ہوئی کہ ہمارا آنے والا مستقبل الحمدللہ محفوظ بھی ہے اور دیندار بھی ہے۔ یہ بچے سارے جو ہیں ماشاءاللہ کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی درس نظامی کر رہا ہے اور اسی مکہ کالونی کے رہائشی ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنے خوبصورت انداز میں، یہ بھی چھوٹا بچہ قاری سامنا ملکی صاحب کا بیٹا اتنے خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہا تھا کہ بڑے بڑے قرآن بھی نہیں کر سکتے، بڑے بڑے علماء بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت آواز بھی دی ہے اور اتنا خوبصورت لہجہ بھی دیا ہے، اور پھر اتنی بڑی ہستی کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے۔ کہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو قرآن کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی لالچ کے بغیر جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا اعزاز ملے گا، ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں۔ اس حدیث مبارکہ کا دوسرا ٹکڑا کہ جس نے رمضان کے اندر، رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں کے اندر قیام کیا، تراویحاں پڑھی، اور یہ 40-50 منٹ یا 55 منٹ یا 60 منٹ جس نے کھڑے ہو کر تراویحاں مکمل پڑھی، قرآن مجید کو حرف بحرف سنا، قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
اور تیسرا ٹکڑا اس حدیث مبارکہ کا کہ جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا. لیلۃ القدر میں نے گزشتہ درس میں بھی بات کی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتانے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, اور اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مصروف ہو گئے. اس دوران آپ کو قصداً لیلۃ القدر کی جو مخصوص رات تھی وہ بھلا دی گئی, اور اللہ رب العزت نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں گھر سے نکلا تھا تمہیں لیلۃ القدر کی اطلاع دے دیں کہ فلاں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے, لیکن مجھے بھول گیا, اور تم لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے ایک جو ہے وہ جدوجہد, ایک تصرف اور ایک جو کوشش ہے اس کا ثواب ملنا تھا. اللہ رب العزت نے اس رات کو چھپا دیا, اور 21ویں شب, 23ویں شب, 25ویں شب, 27ویں شب, 29ویں شب, ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہے. ہمیں نہیں پتا کون سی ہے, لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. ہر رات 5 راتیں ہیں, 5 راتوں کے اندر ہر رات کے اندر ہم عبادات کر لیں. ساری رات نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا وقت متعین کر کے مختص کر کے کچھ ذکر اذکار کر لیں, کچھ تلاوت کر لیں, کچھ نوافل کا اہتمام کر لیں, تو انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو تیسری حدیث مبارکہ کا تیسرا ٹکڑا, من قام فی لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر کے اندر کھڑا ہوا اللہ رب العزت کے ڈر کے ساتھ, خوف کے ساتھ, اور اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ, کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے اس کو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اور پھر سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ تکمیل قرآن کا جو موقع ہوتا ہے وہ خاص موقع ہوتا ہے. اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ قرآن مجید الف لام میم سے شروع کرتے تھے, جب الناس پر پہنچتے تھے تو گھر کے افراد کو اکٹھا کر کے اجتماعی دعا فرمایا کرتے تھے, اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں, اس ان گھڑیوں کو ضائع نہ کرو, ان میں کے اندر مانگ لو اللہ سے. تو یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں, پاک راتوں میں سے ایک پاک رات ہے. رمضان المبارک کی بابرکت ساتیں ہیں, جن دنوں کے اندر, جن راتوں کے اندر عبادت, نفلوں کی عبادت کو فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. فرض عبادات کو 70 گنا درجے میں بڑھا دیا جاتا ہے, 70 گنا عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو ان بابرکت گھڑیوں کے اندر, ان بابرکت ساعتوں کے اندر اگر ہم, میں اور آپ یہاں پر اس مسجد کے اندر, مکی مسجد کے اندر, اور مجھے انتہائی جو ہے وہ آج یاد آ رہی ہے اپنے انتہائی محترم دوست عرفان مدنی صاحب کی, کہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے انہوں نے سوچا, اور بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو, چنے ہوئے بندوں کو انتخاب کرتے ہیں کچھ بڑے کاموں کے لیے, بڑے منصوبوں کے لیے. اب یہ مسجد آپ کو بظاہر چھوٹی سی نظر آ رہی ہے, لیکن اہل محلہ کی ضرورت کے لحاظ سے یہ بہت بڑی ضرورت کو پورا کر رہی ہے. الحمدللہ ہمارے انتہائی محترم دوست عرفان مدنی صاحب نے یہاں پر کچھ پلاٹ خریدے, اس میں سے اس جگہ کو مختص کیا مسجد کے لیے, اور مسجد بنائی انہوں نے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ رب العزت اس کو جنت میں محل بنا کر دیتے ہیں. اور گزشتہ سال وہ ماشاءاللہ حیات تھے, رمضان المبارک کے شروع میں ہم رابطے میں رہے, بات چیت ہوتی رہی, لیکن آخری دنوں میں ان کو کورونا وائرس ہو گیا اور بیمار ہو گئے, اور عید کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اللہ رب العزت نے ان کو تھوڑی زندگی دی, لیکن اس تھوڑی زندگی کے اندر وہ بہت ساری بڑی بڑی نیکیاں کر کے چلے گئے. آج ان کے بھتیجے ہمارے بھائی محترم دوست عبد الرحمان بھائی یہاں پر تشریف لائے ہیں. ان کے والد صاحب اور حدیث صاحب بھی بیمار ہیں, اور یہ منتخب گھرانہ, ان کے سارے آباء و اجداد, ان کے دوسرے جو رشتے دار ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں, سارے جمیع علماء اسلام سے وابستہ ہیں. علماء کرام کی خدمت کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. سارے تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں, تبلیغی جماعت کے اندر آنے جانے کو اپنے لیے نیکی اور سعادت سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا, اس گھرانے کو منتخب کر کے یہ مسجد بنائی اہل علاقہ کی بہتری کے لیے, اہل علاقہ کے دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اور آج میں اور آپ اس سعادت کے اندر شامل ہیں کہ اس مسجد کے اندر تراویح بھی ادا کی گئی, 5 وقت کی نماز بھی ادا کی گئی, اور الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے نماز جمعہ بھی ادا کی جاتی ہے. اور گزشتہ 2 سال سے نماز عید الفطر بھی ادا کی جا رہی ہے, عید الاضحیٰ بھی نماز بھی ادا کی جا رہی ہے. بظاہر چھوٹی سی جگہ ہے, لیکن اللہ رب العزت نے اس جگہ کا انتخاب کیا. یہ جگہ جو مسجد کی ہوتی ہیں یہ جنت کے ٹکڑے ہوتے ہیں.
اللہ رب العزت نے جنت میں سے ان کی زمینوں کو اٹھا کر دنیا کے اندر منتقل کیا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں پر میرا اور آپ کا بیٹھنا یہ روحانی ماحول ہے، روحانی فرشتوں کا ماحول ہے، اور اللہ رب العزت کا انتخاب ہے کہ میں اور آپ آج دنیا کے دنیاوی کاموں کے اندر مصروف نہیں ہیں بلکہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو قبولیت کی ان گھڑیوں کے اندر، ان بابرکت ساعتوں کے اندر ہم اللہ رب العزت سے مانگیں، اور مانگنا بھی اللہ ہی سے چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے دستے سوال دراز کرنا اس کو کہتے ہیں شرک۔ اللہ رب العزت نے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر دو الہ ہوتے، دنیا کے دو بنانے والے ہوتے، دنیا کے دو خالق ہوتے، تو دنیا کا بھی یہ معمول ہے کہ کسی ایک سیٹ پر دو بندے نہیں بیٹھ سکتے، کسی ایک منصب پر دو بندے فائز نہیں ہو سکتے۔ ابھی آپ نے سیاست کے لحاظ سے دیکھا، ابھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے، پنجاب کی سیاست ابھی کشمکش کا شکار ہے، کوئی کہتا ہے میں وزیر اعلیٰ ہوں، کوئی کہتا ہے میں وزیر اعلیٰ ہوں۔ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا دنیاوی عہدوں کے لحاظ سے ایک منصب پر دو بندے فائز نہیں ہو سکتے، وزیر اعظم کی سیٹ پر ایک بندہ ہی بیٹھتا ہے، دو بندے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والے ایک ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو ہم اس منصب پر بٹھا دیں؟ اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کی درستگی کی بات ہے کہ ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ میری حاجتوں کو پورے کرنے والی اور کوئی ذات نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ رستے سوال اگر دراز کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے والی کوئی ذات نہیں۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اور جب ہمارا عقیدہ کمزور ہو جائے، جب انسان اللہ رب العزت کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جھکنا شروع کر دے تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، پھر وہ در در پر ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر وہ در در پر بھکاری بن جاتا ہے۔ جو ایک در کو چھوڑ کر سینکڑوں دروں کا محتاج ہو جائے تو پھر یقین کریں کہ وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، ٹھوکریں کھائے گا، بھیک مانگے گا، ذلت اور خواری اٹھائے گا، دنیا کے اندر بھی اس کو اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی وہ آگ کے اندر جہنم کے اندر چلے گا۔ اس نے اپنے عقیدے کے اندر شرک کو شامل کر لیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان شرک لظلم عظیم۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم عبادات جتنی مرضی کریں، ہم جتنا مرضی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں، ہم جتنا مرضی صبح شام نمازوں کے اندر جو ہے وہ سر جھکاتے رہیں، لیکن جب ہمارے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانے کا تصور موجود ہے، کسی اور سے بھیک مانگنے کا تصور موجود ہے، تو ہماری عبادات کسی کام کی نہیں، لپیٹ کر منہ پر دے ماری جائیں گے۔ اس لیے عقیدے کی درستگی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ کسی بھی عمارت کو بنانا ہو، چاہے ایک منزلہ عمارت ہو چاہے 100 منزلہ عمارت ہو، اگر اس کی بنیاد ٹھیک ہوگی تو وہ عمارت کھڑی ہو جائے گی۔ اور عقیدے کی مثال بنیاد کسی ہے۔ اگر ہماری بنیاد نہیں ہے، ہماری بنیاد کمزور ہے یا ہماری بنیاد جو ہے وہ خراب ہے، تو پھر جتنا مرضی ہم اس پر عبادات کا جو ہے وہ عمارت کھڑی کرتے جائیں، ساری رات نمازیں پڑھتے رہیں، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، ساری رات ذکر اذکار کرتے رہیں، سارا دن اپنے جمع پونجی محنت سے کمائی ہوئی کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، جب ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ ہمارے کسی کام کی نہیں۔ اس لیے عقیدے کی درستگی وہ بنیاد ہے۔ اپنا عقیدہ درست کرنا وہ انتہائی ضروریات میں سے اہم ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے نبوت و رسالت کا۔ اس کے لیے میں پہلے بھی بار اپنے دروس میں بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں، ہمارے علماء اس پر باقاعدہ محنت کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب اس بات پر بہت زور دیا کرتے تھے کہ اپنے نمازیوں کی، اپنے مقتدیوں کی عقیدہ ختم نبوت کی پختگی انتہائی ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اگر کمزور ہو گیا، اس کے اندر دراڑ آ گئی، تو ساری کی کرائی عبادات جو ضائع ہو جائیں۔ عقیدہ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا، اور اگر کوئی شخص جھوٹا مدعی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، جھوٹا تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔
اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر جھوٹے مدعیان نبوت کے پیروکار اس وقت بھی مسلسل محنت کر رہے ہیں، اور ابھی آج کل کے دنوں میں آذربائیجان کے اندر جو پاکستان کا سفیر ہے، آذربائیجان کے اندر پاکستان کا سفیر ہے، بلال حی اس کا نام ہے، اس کو حکومت نے متعین کیا، سفیر لگا کر بھیجا۔ اس نے وہاں پر جا کر جو پاکستان سے گئے ہوئے اسٹوڈنٹ ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے گئے، ان کو اکٹھا کیا، ان کو دعوت دی، کھانا کھانے کی، کھانے پر بلا کر کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد ان کو کہا گیا کہ ان کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ وہاں سے طلباء نے پھر رابطہ کیا ہمارے بزرگوں کے ساتھ، عالمی مجلس ختم نبوت کے بزرگوں نے، حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب نے پھر اس چیز کو اٹھایا، اس آواز کو اٹھایا، اور ہمیں بھی اس چیز کا علم ہوا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ مارے پھر رہے ہیں ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، جگہ جگہ پر جا کر درس قرآن کے نام پر اور عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے عنوان پر لوگوں کے اندر کام کرتے ہیں، اور مسلمانوں والے نام ہیں، مسلمانوں والے کام ہیں، لیکن اندر کھاتے جو ہے یہ لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، اندر کھاتے یہ مسلمانوں کے ایمان کو جو ہے وہ گنبد خضرا سے ہٹا کر مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت اور رسالت کے مطابق چلا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مدعیان نبوت نے نبوت کے دعوے شروع کر دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات تھے، زندہ تھے، اور مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مسلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ نے ایک لشکر تشکیل دیا، بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سربراہ متعین کیا اور فرمایا جاؤ کرو۔ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کی خاطر، اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنے کی خاطر صحابہ کرام نے جو تشکیل دے کر بھیجے، ان لشکروں نے جا کر ان جھوٹے مدعیان نبوت سے جہاد کیا، اور اس جہاد کے اندر 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ ان 1200 صحابہ کرام کے اندر 400 صحابہ کرام وہ تھے جو حافظ قرآن تھے، جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ اتنی بڑی قربانی اس مسئلے کی خاطر ہمارے جو ہے وہ صحابہ نے دی، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہا۔ ہر صدی کے اندر کسی نہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ گزشتہ یہ کچھ سالوں کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پشاور کے اندر ایک کسی طرح فسادی دنگے باز دھوکے باز نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا، آئی ایم میسنجر آف دی گاڈ، میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی۔ 4 جملے انگلش کے سیکھ لیے، 4 جملے عربی کے سیکھ لیے، 4 کتابیں پڑھ لی، اپنے آپ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنا شروع کر دیا۔ لہٰذا عقیدے کی پختگی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سننے والوں میں سے کسی ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ اپنے دعوے پر دلیل لاؤ، تو وہ دلیل مانگنے والا شخص فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ مسلمانوں کے روپ میں مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے۔ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، شالمی کے اندر ایک ہینڈ بل تقسیم ہوا، ہمارے بھائی بھی تجارت کرتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے، شالمی کے اندر ایک ہینڈ بل تقسیم ہوا اور مسجد کے باہر تقسیم ہوا، اور اس مسجد کے اندر کم و بیش 2000 سے زیادہ نمازی نماز پڑھتے ہیں، 2000 سے زیادہ نمازی نماز پڑھتے ہیں۔ ہر نمازی کے ہاتھ میں انہوں نے وہ ہینڈ بل دیا، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ اوپر لکھا ہوا تھا کہ ذکر اذکار کیا کرنا چاہیے، روزانہ جو ہے وہ 10 بار سورہ یاسین پڑھیں، 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں، 1000 بار درود شریف پڑھیں، 1000 بار یہ پڑھیں، 1000 بار یہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، اور آخر میں پتہ کیا لکھا تھا؟ یہ سارے ذکر اذکار کرنے کے بعد رات میں سے پہلے یہ ذکر کریں کہ یا اللہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے تو مجھے خواب میں دکھا دے۔ اب بتائیں کتنا بڑا حملہ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اور مسلمان جب دیکھتے ہوں گے نہیں یار، ذکر درود شریف پڑھنے کا کہا ہوا ہے، سورہ اخلاص پڑھنے کا کہا ہوا ہے، اور سورہ یاسین پڑھنے کا کہا ہوا ہے، یہ کتنے نیک لوگ ہیں، انہوں نے کتنی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں،
لیکن وہ آخر کے اندر جو ایک جملہ ہے، جس شخص نے اس ایک جملے پر عمل کر لیا، رات کو سونے سے پہلے اس نے کہا چلو یار دیکھ لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، یاد رکھیے جس شخص نے یہ سوچ بھی لیا فوراً وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، فوراً وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو فتنے آئیں گے ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک شخص رات کو سوئے گا تو وہ ایمان کی حالت میں سوئے گا، صبح اٹھے گا تو اس کا گھر کے اندر آئے گا تو ایمان کی حالت میں آئے گا، صبح گھر سے نکلے گا تو ایمان نکل چکا ہوگا۔ ایک شخص صبح گھر سے نکلے گا ایمان کے ساتھ نکلے گا، جب واپس لوٹ کر آئے گا گھر کے اندر تو ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہوگا۔ آج کا دور وہ والا دور ہے، جس شخص نے وہ تحریر پڑھی، آخری وہ جملہ پڑھا، اس نے نیت کر لی کہ یار چلو میں آج کر کے دیکھ لوں گا، نیت کرتے ساتھ ہی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ لہذا اس عقیدے کی پختگی انتہائی ضروری ہے۔ جتنا ہمارا اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر، اس کے خالق اور مالک ہونے پر یقین ہے، اس سے زیادہ یقین اس بات پر ہو کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے ہمارے سامنے آ کر وہ 100 دلیلیں بھی دکھا دے، 1000 دلیلیں، کروڑ دلیلیں، ارب دلیلیں بھی دکھا دے، 1000 معجزے بھی دکھا دے، آج کل کرامات کا دور ہے، جھوٹی کرامات بھی دکھا دی جاتی ہیں، اور دجال آئے گا قیامت سے پہلے وہ بھی جھوٹی کرامتیں دکھائے گا، لوگوں کو اپنے مردوں کو حکم دے گا کہ اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جائیں گے۔ لہذا دجال کا فتنہ بھی آئے گا قیامت سے پہلے، تو یہ عقیدہ جو ہے وہ اس کی پختگی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی سمجھنا، اس پر اتنا اٹل یقین ہو کہ گردن کٹ جائے لیکن اس عقیدے پر آنچ نہ آئے۔ یہ باتیں میں کر رہا ہوں حالات کو مد نظر رکھ کر کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ فتنے پھیل رہے ہیں۔ ایک مثال میں نے دی ہے، آذربائیجان کے اندر جو کوشش شروع ہوئی، ہمارے اکابر نے اب آواز اٹھائی ہے، انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ آج تک ہمارے اکابر نے جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہوا، خواہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق ہو یا کوئی اسلام دشمن سازش ہوئی ہو، ہمارے اکابرین نے اس کا تعاقب کیا اور اس کا جو بلا کما کیا۔ الحمدللہ ہمارے ہمیں یہ اعزاز ہے، ہمارے اکابرین کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور جتنے بھی نئے فتنے بنتے ہیں، فرقے بنتے ہیں، ان کے اندر جو بنیاد اور بنیادی چیز ہوتی ہے وہ صحابہ کرام سے کے کردار کے بارے میں انگلیاں اٹھائی گئی۔ خارجیوں کا فتنہ بنا، خارجی ایک فرقہ تھا، ایک فرقہ بنا خارجیوں کا، ان کے عقیدے کے اندر یہ بات شامل تھی کہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ تنقید کیا کرتے تھے، بہت زیادہ تنقید کیا کرتے تھے، کلم پتہ سب و شتم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح پھر رافضیوں کا فتنہ، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کیا کرتے تھے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رہے کہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، سارے کے سارے صحابہ حق پر ہیں، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، صحابہ کرام معیار حق ہیں، اور صحابہ کے کرام کے بارے میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر دل کے اندر رائی برابر کی شک و شبہ پیدا ہو گیا تو انسان اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر نچھاور کر دیا اور ثابت کیا جو اسلام کا حق تھا خدمت کرنے کا، جو دین کی خدمت کرنے کا حق تھا، وہ صحابہ کرام نے ادا کر کے دکھایا۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل کو بالکل صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی ہمارے ایمانی بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے عبادات کی باری۔ عبادات کے اندر سب سے پہلے قیامت والے دن قبر کے اندر، حشر کے اندر جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا، اس لیے نماز کی کوشش کی جائے کہ پابندی ہو اور باجماعت نماز ادا کی جائے۔ خدا نہ خاصہ اگر کسی مجبوری کے تحت نماز چھوٹ گئی ہے، جماعت چھوٹ گئی ہے تو گھر کے اندر پڑھ لے، لیکن سستی کوتاہی نہ ہو۔ پھر دیگر عبادات روزہ ہے، اور روزے کے بارے میں نے جو پڑھی،
کے ساتھ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے روزہ رکھے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اور آج سے چند سال پہلے لوگوں کے اندر کچھ شرم حیا تھی، روزہ نہیں بھی رکھتے تھے تو اس چیز کا اظہار کرنے سے شرماتے تھے، کچھ کھانے پینے سے شرماتے تھے، لیکن ابھی معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ میں آج بھی تذکرہ کر رہا تھا، ہماری مارکیٹ کے اندر، جس مارکیٹ میں میں ہوتا ہوں برسب، اگر 1000 لوگ ہیں تو اس میں سے 2 یا 3 بندوں کا روزہ ہوتا ہے، 99% کا روزہ نہیں ہوتا۔ اور پھر بے شرمی ہر طرفی دیکھیں کہ سرے عام کھا بھی رہے ہیں، سرے عام پی بھی رہے ہیں، اور سرے عام سب چل رہا ہے۔ سمجھانے کی بات کرو، آگے سے کیا بات ہوتی ہے کہ وہ ہمارا کام بڑا مشکل ہے، ہمارا کام بڑا مشکل ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، اور ہم جو ہے وہ فدیت ادا کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ صحت اور تندرستی کے ساتھ فدیہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ڈاکٹروں کی ایک اچھی ٹیم نے اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ تیری بیماری لا علاج ہے، اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا، پھر اس ایسے شخص کے لیے گنجائش ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ اچھے بھلے ہٹے کٹے صحت مند لوگ روزہ نہیں رکھتے اور کہتے ہیں جی ہمیں